میرے بھائی، یہ 12 ربیع الاول علوی اور فاطمی لکھنے والے منافق اور مجوسیوں نے شروع کیا، اور ہر ملک کے جو گدھے قسم کے لوگ تھے، دین سے دور تھے، ان لوگوں نے 400 سال کے بعد اس طرح کی حرکتیں شروع کی۔ لوگ سمجھتے ہیں سارے گدھے ہندوستان پاکستان میں ہیں، ایسا نہیں ہے، عرب میں بھی گدھے ہیں، ترکی میں بھی ہیں۔ ان لوگوں نے اور وہاں کے گدھوں نے، عربوں کے گدھوں نے پہلے یہ کام شروع کیا، پھر ہوتے ہمارے علاقوں تک یہ پہنچا ہے۔ میرے بھائی، ضلالت اور بدعت یہ نحوست ہے، دین سے دوری ہے۔ اللہ کی قسم، جو اس میں پڑ گیا گھر دوار تک اس کا بک گیا، عورتوں کے گہنے بک گئے، یہاں تک کہ عورت مجبور ہو کر عزت بیچنے پر بھی سمجھ لیجئے مجبور ہو گئی۔ جو عورتیں بیچاری مزاروں پہ جا رہی ہیں وہ فاحشہ ہو کر ریٹرن ہو رہی ہیں، وہ صحیح ہو کے نہیں آ رہی، گڑبڑ ہو کے آ رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، مزار پہ روزگار نہیں لگ رہا ہے، ان کا روزگار لگا ہوا ہے مزار۔ آپ ان کا روزگار لگائے ہیں، وہ آپ کا روزگار نہیں لگا رہے ہیں۔ مزار پہ آپ جائیں گے، چاروں طرف دیکھیں گے مزار کے بڑے بڑے صندوق باکس رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، وہ رزق دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ 9 بجے کے بعد، عشاء کے بعد تالے لگ جائیں گے پیتل کا، جیسے بڑودہ میں لگتا ہے، بڑودہ بینک والا تالا لگ جائے گا۔ اب آپ بتائیے، آپ ان کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، وہ آپ کی مشکل دور کر رہے ہیں یا وہ خود مشکل میں پڑے ہیں؟ اگر وہ مشکل دور کرتے تو بغیر تالا لگائے چلے جاتے۔ وہ سمجھ رہے ہیں اگر میں تالا نہیں لگاؤں گا میں خود مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ جو اپنے پیسوں کی حفاظت بغیر تالے کی نہیں کر پا رہا، وہ ہمارے اور آپ کی خیر و برکت کا مالک، روزگار کا مالک، اور وہ ہمارا کیسے رازق بن سکتا ہے، ہماری مشکلیں کیسے دور کر سکتا ہے؟ وہ تو خود مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیے، جو بھی بندہ بدعت میں پڑ گیا، عبادت کی توفیق چھن گئی، اخلاص چھن گیا۔ لیکن ایک بات ہے، بدعت میں پیسہ ہے، ملائی ہے، رس ملائی ہے، واہ واہی ہے۔ سنت میں پیسہ نہیں ہے، نبی کی بشارت ہے، سنت ہے، سنت ہے تو نبی کی بشارت ہے، سنت ہے تو جنت ہے، نبی کی تسلی ہے، آخرت میں آسانی ہے۔ آج کل لوگ صحیح اسلام نہیں پیش کر رہے ہیں، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں اگر صحیح چیز بتلاؤں گا کہ کاروبار پر، بیپار پر، تعلقات پر فرق آئے گا۔ عوام جلدی سے کسی کو مولانا سمجھ لیتی ہے، قاضی صاحب سمجھ لیتی ہے، حاجی صاحب سمجھ لیتی ہے، پڑھا لکھا سمجھ لیتی ہے، سجادہ صاحب سمجھ لیتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی عوام کی یہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ دین کو سڑایا ہے کن لوگوں نے؟ سجادہ قسم کے لوگوں نے، پیر کے اولادوں نے، پیر زادوں نے سب سے زیادہ دین کا نقصان کر رکھا ہے۔ عوام سمجھتی ہے کوئی لمبا ہے، چوڑا ہے، پگڑی باندھا ہے، سرما لگایا ہے، کبڑی لیا ہوا ہے، کوٹ واسکوٹ پہنا ہوا ہے، تسبیح بڑے دانے والا لے رکھا ہے۔ عوام بیچاری سمجھتی ہے کہ بہت بڑے حضرت ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے جانکار ہیں، بہت موٹے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ موٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غافل ہے اللہ کے حکم سے، امت کے درد سے۔ سمجھتے ہیں کہ علم سے بھرا ہوا ہے، ایک دم لدا ہے، ٹرک کی طرح اوور لوڈ ہے علم سے۔ اللہ کی قسم، وہ تھائرائیڈ ہے، اس کی بیماری ہے، اس کو مولانا ہرگز مت سمجھو۔ جب آپ کو کوئی صحیح چیز بتلا نہیں رہا ہے، سمجھ رہا ہے صحیح چیز بتلاؤں گا تو ہمارے بیپار پر، تعلقات پر، بخشش پر، نذرانے پر، چراغی پر، نیک چار پر فرق آئے گا، تو ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، مت مانیے مولانا اس کو۔ جس قوم کے اندر بدعت جتنا زیادہ ہے، اللہ نے عبادت اتنا ہی چھین رکھا ہے۔ شیعہ کے ہاں سب سے زیادہ بدعت ہے، اس لیے ان کے اندر نہ کوئی عابد، نہ کوئی آج تک ٹھیک سے ولی، نہ زیادہ نمازی ان کی مسجدوں میں، نہ روزے رکھنے والے زیادہ، نہ حج کرنے والے زیادہ، نہ قرآن پاک صحیح پڑھنے والے۔
اور اسی طریقے سے ان کے چھوٹے بھائیوں کا حال ہے، نہ ان کے اندر نمازی مسجدوں میں چلے جائے نمازی تک نہیں، روزے رکھنے والے کوئی نہیں، حج کرنے والے کوئی نہیں، قرآن پاک پڑھنے والے تو مولانا تک نہیں۔ میرے بھائی 12 ربیع الاول وقت کا ضیاع ہے، ٹائم ویسٹ کرنا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ شخصیت پرستی، اخشاش پرستی اور برتھ ڈے اور برسی کی طرف اسلام ہم کو لے جانا نہیں چاہتا ہے، وہ صرف اصل مشن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ جب آدمی رسم میں پڑ جاتا ہے اصل مشن بھول جاتا ہے۔ ہم لوگ جمعے کے خطبے میں ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ان افضل الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین کتاب آسمان سے لے کے زمین تک جتنی کتابیں آئی ہیں اب تک، اور مخلوق کی کتاب، خالق کی کتاب، اللہ کی کتاب، بندوں کی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس سے پہلی والی کتاب، ان تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب تمہارے پاس صرف کتاب اللہ، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند سب سے زیادہ مضبوط ہے، اتھینٹک ہے، یہ کنٹینیوس چل رہی ہے، لگاتار چل رہی ہے، اور کنٹینیوس ہونا ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ یاد سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ اگر کنٹینیوس اس کی ختم ہو جائے، تواتر ختم ہو جائے، اور اللہ نے جو ذمہ داری لے رکھا میرے بھائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی اللہ کی، 1400 سال میں ہمارا دین، یہ قرآن جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے کنٹینیو ثابت ہے تواتر کے ساتھ، خدا کی قسم پکوڑی ہو گیا ہوتا اب تک۔ کیوں؟ اس کی سند بہت مضبوط ہے، درمیان میں کوئی جھول نہیں ہے، 1400 سال بھلے ہو گیا لیکن آج تک ایک دم مضبوطی کے ساتھ قائم دائم ہے۔ کہیں کہیں برتھ ڈے پر تو اتنا بڑا کیک جیسے صفہ رہا، صفہ مدینے کے اندر جہاں فقراء صحابہ رہتے تھے، ایک جگہ تھی اللہ کے نبی نے خاص کر رکھی تھی فقراء صحابہ کے لیے، اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ اتنا بڑا کیک جیسے صفہ، اور غباروں پر، بیلون پر یا رسول اللہ مرحبا صد مرحبا یا رسول اللہ، اور آج غبارہ کہاں ہے جا کے دیکھیے، نالوں میں ہے، گٹروں میں ہے، اب کوئی عاشق نہیں مل رہا کہ اس کو اٹھا کے ایک جگہ کر دیں۔ کتنے لوگ ایسے تقریر کرتے ہیں جو نہیں مناتا ربیع الاول وہ کافر ہے، یہی اصل دین ہے، یہی اصل عید ہے، یہی اصل چیز ہے۔ سب غلط بات ہے میرے بھائی، وہ مولانا نہیں، وہ بیپاری بھائی ہے، اپنے عوام سے دین کے نام پر بیپار مچا رکھا ہے، اس لیے خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نیاز ہے، فاتحہ ہے، میلاد کے نام پر ہم مولوی مولاناؤں کو گھر بلاتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں، چراغی دیتے ہیں، ماں بہنوں کی زیارت کرواتے ہیں، اب موقع ملتا ہے بعد میں لے کے فرار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ مولوی مولاناؤں کو بدنام کرتے ہیں کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، وہ کسی خاص مسلک کے لوگ اکثر بیشتر جو گھروں میں جا کے فاتحہ کرتے ہیں، ماں بہنوں سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، سب نہیں کرتے ایسا۔ اب پیسہ بھی دیں گے، اب بعد میں خوب بدنام کریں گے۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے ربیع الاول، اس میں جھوٹی نسبت بہت چلتی ہے بیپاریوں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، یہ چپل ہے، یہ داڑھی کے بال ہیں، یہ عصا ہیں، یہ دستار مبارک ہے، یہ ٹوپی ہے۔ کتنے مزاروں پہ جا کے دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ لگ جائے گا دروازہ کھل جائے گا، یہاں اللہ کے نبی کے عصا رکھے ہیں، ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، موزہ رکھے ہوئے ہیں، اور خوب لمبا چوڑا ان کا بیپار چل رہا ہے۔ ہندوستان میں کتنی مزار ہیں، کشمیر وغیرہ میں دیکھیے، ایک مہینے کے اندر کئی لاکھ روپے وہ کما لیتے ہیں۔ جھوٹی نسبت پر کتنا سخت گناہ ہے، جو چیز رسول اللہ کی نہیں ہم اس کو رسول اللہ کی طرح منسوب کریں۔ جھوٹی نسبت، 100% جھوٹی نسبت۔ ارے بھائی، حسن اور حسین کے پاس اتنی نسبتیں نہیں تھی جتنی آج یہ بٹور کے رکھا ہے کمانے کے لیے۔ بھائی نبی کے گھر کے سامان حضرت علی کے پاس ہوں گے نا، یہ کہاں سے اس کے پاس آ گیا ہندوستان؟ آج تک تو ہم یہی نہیں سمجھ پائے ہیں۔
یہ علوی اور فاطمی لکھنے والے مجوسی اور منافقوں نے یہ حرکت شروع کی تھی۔ 400 سال کے بعد ہر ملک کے گدھوں نے یہ کام شروع کیا۔ اور عید والے دن جو لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکی نہیں بھاگی اور اللہ کے نبی کے گھر کے پاس بجا رہی تھی۔ حضرت عمر آئے تو لڑکیاں بھاگ گئیں۔ ایک یہی اٹھا کر ایک واقعہ ڈی جے تک اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینکڑوں حدیثیں انکار والی سب بھول گئے ہیں۔ اچھا اگر وہ لڑکیاں بجائی بھی تھیں تو عید والے دن بجائی تھی کہ ربیع الاول میں بجائی تھی؟ اگر آپریشن کیا جائے تو بھر سب گر جائے گا۔ رسول اللہ کے نام پر پڑاکا، باپ رے باپ، ڈھول، جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آئے تھے، وہی چیزیں ہم نبی کے نام پہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ بچائے، جزاک اللہ۔